یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی ہے جہاں مٹی کے ایک کچے گھر میں دو بہنیں آمنہ اور سحر اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کے والد اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور گھر کی پوری ذمہ داری انہی دو کم عمر کندھوں پر آ گئی تھی۔ غربت ان کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ کبھی گھر میں چولہا جلتا تو کبھی کئی دن فاقے ہوتے۔ آمنہ 22 سال کی ایک مضبوط اور سمجھدار لڑکی تھی جو ہر حال میں حوصلہ رکھتی تھی، جبکہ سحر 18 سال کی معصوم، نرم دل اور خواب دیکھنے والی بہن تھی۔ آمنہ کو بچپن سے خوبصورتی اور میک اپ کا شوق تھا۔ وہ پرانی لپسٹک، ٹوٹی ہوئی کنگھی اور سستے کاجل سے سحر کو سجا کر خوش کیا کرتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ہونے والی ایک شادی نے اس کے دل میں ایک نیا خیال جگا دیا۔ دلہن کو تیار ہوتے دیکھ کر آمنہ نے سوچا کہ اگر وہ بھی یہ کام سیکھ لے تو شاید غربت سے نکل سکتے ہیں۔ اس نے یہ بات سحر سے کی۔ پہلے سحر ہنسی مگر پھر آمنہ کی آنکھوں میں خواب دیکھ کر خاموش ہو گئی اور اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں بہنوں نے اپنی مزدوری سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا میک اپ سیٹ خریدا اور اپنے گھر کے ایک کونے میں ایک پرانا آئینہ لگا کر ایک چھوٹا سا بیوٹی کارنر بنا لیا۔ دروازے پر ایک سادہ سا کپڑا لٹکایا گیا جس پر لکھا تھا آمنہ اینڈ سحر بیوٹی کارنر۔ گاؤں کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ غریب لڑکیاں کیا پارلر چلائیں گی، مگر آمنہ نے کسی کی بات پر توجہ نہیں دی کیونکہ اسے اپنے خواب پر یقین تھا۔ پہلی گاہک ایک غریب لڑکی نجمہ تھی جس کی اگلے دن شادی تھی۔ آمنہ اور سحر نے پوری محنت اور محبت سے اس کا میک اپ کیا۔ جب نجمہ نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ پہلی بار خود کو خوبصورت محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن شادی میں نجمہ کی خوبصورتی دیکھ کر پورا گاؤں حیران رہ گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کام آمنہ اور سحر کا ہے۔ یوں ان کا نام آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگا، لیکن جیسے ہی کامیابی نے قدم رکھے، حسد بھی جاگ اٹھا۔ گاؤں کی ایک امیر عورت نے ان کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ یہ لڑکیاں میک اپ خراب کر دیتی ہیں اور لوگوں کا نقصان کرتی ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ ان کے پاس آنا بند ہو گئے اور ان کا کام تقریباً ختم ہو گیا۔ سحر بہت مایوس ہو گئی اور ہار ماننے لگی، مگر آمنہ نے اسے ہمت دی اور کہا کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، اگر یہاں نہیں تو ہم شہر جائیں گے۔ دونوں بہنیں اپنا گھر، اپنا گاؤں اور اپنی ماں کو لے کر شہر آ گئیں۔ شہر بہت بڑا، تیز اور اجنبی تھا۔ اونچی عمارتیں، بھاگتی گاڑیاں اور مصروف لوگ انہیں ڈرا رہے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ لیا اور وہیں سے دوبارہ شروع کیا۔ پہلے دن کوئی گاہک نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں، اور تیسرے دن ان کے پاس کھانے کے پیسے بھی ختم ہونے لگے۔ سحر کئی بار رونے لگتی مگر آمنہ اسے حوصلہ دیتی کہ وقت ضرور بدلے گا۔ چوتھے دن ایک یونیورسٹی کی سادہ سی لڑکی ان کے پاس آئی۔ آمنہ نے اس کا میک اپ کیا اور اسے بہت خوبصورت بنا دیا۔ اس لڑکی نے اپنی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ اگلے ہی دن لوگوں کی لائنیں لگ گئیں اور ان کے چھوٹے سے کمرے کے باہر رش لگ گیا۔ اب آمنہ اور سحر کا کام دن رات چلنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا چھوٹا سا کام ایک بڑا بزنس بن گیا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک دن شہر کے ایک بڑے بزنس مین کی بیوی ان کے پاس آئی۔ اس نے آمنہ کو چیلنج کیا کہ اگر اس کا میک اپ اچھا نہ ہوا تو وہ ان کی بدنامی کرے گی۔ آمنہ نے پورے اعتماد سے کام کیا اور جب اس عورت نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے صرف خوبصورت نہیں بنایا بلکہ میرا اعتماد بھی واپس دیا ہے۔ یہ لمحہ آمنہ اور سحر کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اب وہ صرف میک اپ آرٹسٹ نہیں تھیں بلکہ ایک پہچان بن چکی تھی۔ جو لوگ کبھی ان پر ہنستے تھے آج وہی ان کی عزت کر رہے تھے۔ سے 24 تک یہی وہ وقت تھا جب ان کی ترقی تیزی 21 سے بڑھ رہی تھی۔ روز نئے کلائنٹس آتے، سوشل میڈیا پر ان کا نام پھیل رہا تھا اور لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ کچھ لوگ حسد بھی کر رہے تھے اور ان کے خلاف باتیں بھی پھیل رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ چھوٹا سا کام ایک بڑے بزنس میں بدل گیا۔ اب وہ صرف گاؤں کی نہیں بلکہ شہر کی مشہور میک اپ آرٹسٹ بن چکی تھی۔ آمنہ اور سحر نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت سچی ہو، محنت مستقل ہو اور خواب پر یقین ہو تو غربت بھی شکست کھا جاتی ہے اور انسان اپنی تقدیر خود بدل سکتا ہے۔